اور مل کے کہا مولانا آپ میرے لیے دعا کریے، آپ میرے لیے دعا کریے. اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی. میں بڑا پریشان ہوگا، میاں تیرے کو دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کیا دعا کی ضرورت پڑ گئی؟ بولے مولانا ایسا ہونٹ کر کے بتایا، ایسے ہونٹ کھول کے بتایا تو اس کے ہونٹ میں اتنا بڑا یہاں پر ایک پھوڑا بن گیا، اتنا بڑا ایک پھوڑا بن گیا. میں جیسے ہی دیکھا، آپ یقین مانیے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنے دردناک بیماری میں وہ بچہ مبتلا ہو گیا. میں بے ساختہ ہو گیا. اس کو ایک جملہ بولا، بدبخت ہے تو کیوں کھاتا تھا گٹکے؟ میں نہیں پوچھا کیسا ہوا پھوڑا، کیونکہ میرے کو معلوم ہے یہ منہ کے پھوڑے جو ہوتے ہیں یہ صرف گندے گندے گٹکے کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں پوچھا کیوں کھایا تو یہ گٹکا، کیوں گندا چیزیں استعمال کرا، گندی چیزیں استعمال کرا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا نہیں مولانا آپ چھوڑ دیا. میں بولا آپ چھوڑ کے کیا کرتا بدبخت؟ اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک منحوس بیماری میں مبتلا ہو گیا. ایک ایسا نوجوان نہیں ہے دوستو، ایسے سینکڑوں نوجوانوں میں دیکھا ہوں. خود ہمارے بورا بنڈے میں، ہمارے یوسف گڑے میں، ہمارے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ایسے سینکڑوں نوجوان آج پھر رہے ہیں جن کے منہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. سینکڑوں نوجوان ہیں. پھر میں اس سے بڑا، آپ یقین مانیے میری زمین نکل گئی. یہ معتکفین میرے ساتھ تھے. جب میں اس کو دیکھا تو کتنی کی دیر تک میں اس سے بات نہیں کر سکا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹی عمر کا ہے. پھر میں اس کے بعد پوچھا شادی ہوئی؟ بولے نہیں بھی صاحب. کیا عمر ہے تمہاری؟ بولے 24 سال کا. میں آپ کو ایک ریئل واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ پیارے دوستو، آج سے چند سال پہلے، چند مہینے پہلے کی بات ہے. میرے ایک عزیز دوست یہیں بالکل قریب کے علاقے میں رہتے ہیں، مجھ سے ملنے جلنے والے، تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے. میں نے عقیدت و محبت میں ان سے کال کیا کہ بھئی کئی دن ہو گئے ان سے بات نہیں ہوئی، کال کر لیتے ہیں. کال کیا، جیسے ہی کال کیا وہ بیچارے میرا کال ریسیو کیے، اور یقین مانیے آپ، میں نے ان سے سلام کر کے خیریت پوچھی تو بولے مولانا خیریت کہاں لگا ہے؟ میں تو بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ تو بولے مولانا فی الوقت میں بنگلور میں ہوں. بولا بھائی وہاں کیوں گئے آپ؟ بولے کہ یہاں پر ایک کینسر کا ایک بہترین ہاسپٹل ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہاسپٹل ہے، اس میں میں یہاں پر آیا ہوا ہوں. میں بولا کیا ہوا آپ کو؟ بولے مجھے کچھ نہیں ہوا. جو 2 سال پہلے میری بچی کا، 3 سال پہلے جو میری بچی کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اب اس بچی کے شوہر کو لے کر یہاں پر آیا ہوا ہوں. شوہر کو لے کر آؤں، اس کے میرے داماد کو لے کر آؤں. بولا کیا ہوا داماد صاحب کو؟ بولے مولانا وہ پہلے جو ہے اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہوئی، وہ پھنسی کا ہم نے علاج کرایا، وہ پھنسی اوپر سے کم ہو گئی مگر وہ زخم اندر پھلتا رہا، ایک بڑا پھوڑے کی شکل اختیار کر لیا. پھر ہم نے اس کا علاج کرایا، اوپر سے تو سو گیا مگر اندر وہ زخم پلتا رہا، پلتا رہا، پلتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارا زخم اس کا جو ہے جسم میں سے پھیلتا ہوا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو پتا چلا کہ وہ کینسر ہے، اور اب اس کا کینسر کا مرض اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ علاج کے باہر ہو چکا ہے، یہ پورے اپنے جو اسٹیجز پار کر چکا ہے. اب بالکل اس سچویشن میں میرا داماد کہ میں ڈاکٹر سے یہ کہا کہ اگر اس کے علاج کے لیے 1 کروڑ روپیہ بھی لگتا ہے میں لگانے کو تیار ہوں، آپ اس کا علاج کریں. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 1 کروڑ نے آپ 4 کروڑ بھی لگائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کینسر بالکل نازک مقامات تک پہنچ چکا ہے، وہاں علاج کرنا ناممکن ہے. ریڑھ کی ہڈی میں جب وہ پہنچ جاتا ہے علاج ناممکن ہے. میں پوچھا اتنا بھیانک حادثہ ہو گیا، اتنے حالات، اتنے بڑا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا، آخر یہ بیماری آئی کیسا اتنے چھوٹے بچے کو، جس کی عمر بمشکل 24-25 سال ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہے، ایسی بیوی کا شوہر ہے جو بالکل ابھی دلہن بنی ہوئی ہے، ایسا مرض کیسے آیا؟ جواب ملا کچھ نہیں مولانا، ایک گندا شوق تھا، روزانہ گٹکے کے پوڑیاں کھاتا تھا، گھلا کر موت کے گھاٹ اتار دے. یہ کیا ہے؟ یہ جو شوق آج نوجوان گٹکے کا کر رہا ہے، یہ جو نوجوان آج شوق ڈرگس کا کر رہا ہے، یہ جو نوجوان آج شوق گانجے اور افیم کا کر رہا ہے، یہ جو نوجوان آج شوق کر رہا ہے شراب کا، یہ سگریٹ کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خودکشی ہے دوستو. آہستہ 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 آدمی گھلتا چلا جاتا ہے، گھلتا چلا ہے.
सिगरेट पीने वाला 15 to 20% घुलता है, गांजा अफीम लेने वाला 40 to 50% घुल जाता है, और गुटखा लेने वाला 80 to 90% घुल जाता है। 80 to 90% घुल जाता है। मैं कई ऐसे नौजवानों को अपनी सर की आंखों से देखा हूं, गुटखा खाने वाले एक बकेट पानी नहीं उठा सकते मेरे भाई, एक बकेट पानी नहीं उठा सकते अपने हाथ से। कई गुटखा खाने वालों को अपने आंखों से देखा हूं, निवाला लेते हैं, मुंह नहीं खुलता, अल्लू यूं 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 करके डाल रहा अंदर, मुंह नहीं खुल रहा उसका, चीख रहे, उसको बुला बोले तो बेहोश होकर गिर जा रहा चीखा तो। इतना कमजोर हो रहा है अपने आप में, इतना कमजोर। हार्ट पेशेंट उतना कमजोर नहीं होता, ये गुटखा खाने वाला जितना कमजोर हो रहा है, अंदर की पूरी बॉडी हाथ